صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ، الصلاۃ والسلام علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ جماعت لشکر کیا ہے؟ آپ لوگ بھی خریدیں۔ اس وقت میں پوری دنیا میں بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے۔ دین سنبھالنے والے لوگ کم ہیں اور دین کو چھوڑنے والے لوگ زیادہ ہیں، اور ان کے دلوں میں یہ بھی جذبہ نہیں ہے کہ میری زندگی میں دین آ جائے۔ بہت ساری جماعتیں کام کر رہی ہیں، بہت سارے اللہ والے محنت کر رہے ہیں، بہت ساری تحریکیں پتہ نہیں کس طرح سے لوگوں کے عقائد کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر بھی جو لوگ دین سے دور ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، اور جو لوگ دین میں ہیں اور ان کی تعداد کم ہے، اور اس کے لیے محنت کے ساتھ ساتھ اور دعا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جو بھی دین کے لیے محنت کرنے کی کوشش کریں اور ان کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ ہدایت دیتے تو اللہ ہیں، لیکن محنت کرنے والا، کوشش کرنے والا، دین پر چلنے والا جب اپنے عمل میں مخلص ہوتا ہے تو مخلص لوگوں کی برکت سے اللہ رب العزت دوسروں کی ہدایت کا ان کے اندر رغبت کے پیدا ہونے کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اس عنوان سے جیسے بتایا گیا تھا کہ عصر کے بعد کی مجلس میں اگر کسی کو کوئی سوال، کوئی دعا پوچھنا ہے یا کوئی ذکر پوچھنا ہے یا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو آدمی کی ضرورت یہ رہتی ہے اور ایک چیز ہم بول دیتے ہیں، تو لوگ اپنی ضرورت کے حساب سے اگر اپنی بات پوچھیں گے تو اگر وہ بات اس وقت میں ہمارے ذہن میں ہو تو انشاءاللہ ہم اس کو بتا دیں گے، ذہن میں نہ ہو تو اگلی بار بتا دیں گے۔ جیسے پہلے بھی بتایا کہ بھئی تیلگو میں، اردو میں لکھ کے بھی سوال لا سکتے یا زبانی بھی کھڑے ہو کر پوچھ سکتے۔ تو اس طرح سے بھئی کوئی بات اگر پوچھنا ہو، کوئی دعائیں پوچھنی ہو تو بتاؤ بھی ساتھی۔ سوال اگر نہ پوچھیں، بیٹھے رہیں، مجھے دیکھتے رہیں، میں آپ کو دیکھتے رہوں۔ فلسطین کے جو حالات ہیں اس کے لیے
کیا ذکر کر کر دعا کرنا؟ اچھا، اس وقت میں دنیا کے جو حالات ہیں جس میں مسلمانوں کو بہت شدید طریقے سے ظلم ہو رہا ہے، اور واقعی سارے مسلمانوں کو فکر کرنا چاہیے، اور جو بھی انسانیت رکھنے والے اس بارے میں فکر کر رہے ہیں۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں بھائی۔ پہلی چیز ہے اسباب قبولیت، قبولیت کے اسباب کے ساتھ اللہ سے دعا کریں۔ اسباب قبولیت میں سے اس موقع کے اعتبار سے ایک چیز بتاتا ہوں میں۔ اسباب قبولیت سے بہت سارے ہیں، لیکن ایک بات میں ابھی بتا رہا ہوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے، جب بندہ توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں سے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں روشنیاں فرماتے ہیں، عجب طریقے سے اجالے ہوتے ہیں۔ فرشتے پوچھے کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو میرے ایک بندے نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اس کی توبہ کو میں پسند کر لیا ہوں۔ توبہ کرنے والا جب اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہے، اس کی توبہ، اس کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ جس مسلمان کے دل میں یہ ہو کہ اللہ سارے انسانیت کی مدد کرے، انسانیت پر خصوصاً مسلمانوں پر ہونے والے ظلم سے اللہ تعالیٰ جو ہے کہ اس کو روک دے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ وہ خود اللہ کے نزدیک مقبول ہو جائے گا اور اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ جو وہ چیز مانگے گا اللہ رب العزت اس کو عطا کر دے۔ تو میرے عزیزوں، دعا اسباب قبولیت سے قبول ہوتی ہے۔ اسباب قبولیت میں اس موقع کے اعتبار سے ہر آدمی توبہ کرے، اور توبہ کر کے اللہ سے دعا کرے۔ توبہ کرنے کے بعد دعا فی الفور قبول ہوتی ہے۔ جیسے ہی بندہ توبہ کرتا، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے، اگر کوئی آ کر تم سے کہے میری دعا قبول نہیں ہوتی، اس سے کہو گناہ پر اصرار مت کرو۔ کوئی آ کے تم سے یہ شکایت کرے، بھائی میں 4 سال ہو گیا دعا کر رہا ہوں، بھائی میں 5 سال ہو گئے دعا کر رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو اس بندے سے کہو گناہ پر اصرار مت کرنا، توبہ کرنا، فوراً دعا قبول ہو جائے۔ تو کوئی ایسا گناہ کر رہا ہے جو اللہ جانتا ہے، اس لیے تیری دعا کو روکے ہوئے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آدمی کا کھانا حرام ہو، پینا حرام ہو، پہننا حرام ہو، اگر وہ گھٹنوں کے بل بھی گر کر دعا کریں گے، اللہ اس کی دعا کی طرف دھیان بھی نہیں کرے گا۔ میرے عزیزوں، کہ حلال کے ساتھ اور خود توبہ بھی کریں، اور توبہ سے دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ اس وقت میں جو حالات چل رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر ظلم کے، جو بھی مسلمان جہاں کہیں ہیں اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کریں، نئی زندگی شروع کریں، ابھی اللہ کی مدد آ جائے، ابھی اللہ کی مدد آ جائے۔ اور بھائی بولو بھائی، اور کوئی بات عمل کے لیے بھائی سوال ایسا ہو کہ بھائی خود ہمیں کیا کرنا فی الحال؟ جی، عمل کے میدان میں قدم ہم کس طریقے سے رکھنا، ہمیں جنت کن چیزوں پر ملے گی، وہ سا عمل کس طریقے سے کریں گے تو اللہ کو پسند آئے گا۔ توبہ کرنے کے
کوشش کرنا توبہ کیا بولیں؟ توبہ کرنے کی شکل کیسا اس کی صورت اچھا، دعا کے جیسا کرنا نہیں خلاصہ توبہ 3 چیزوں کا نام ہے بھائی. یہ سوال بھی اچھا ہے. التوبۃ ثلاث، توبہ 3 چیزوں کا نام ہے. ندیمہ علی ما فات، جو گناہ ہوا ہے اس گناہ پر آدمی شرمندہ ہونا. میں سمجھ رہا تھا مجھے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ نے دیکھ لیا. اسے کھسیانہ پن بولتے. آدمی راستہ چل رہا ہو، پھسل کر نیچے گر جائے، بازار میں 4 آدمی دیکھیں تو اس کے دل میں ایک شرمندگی آتی ہے، ربا میں نیچے پڑے تو سب جنے دیکھیں، نیچے پڑا تو سب جنے دیکھیں. وہ جو شرمندگی ہے اسے ندیمہ بولتے ہیں. اور دوسری چیز ہے عود الی المعصیہ، اور گناہ سے واپس ہونا اور اس گناہ کی طرف پھر دوبارہ نہیں جانا. ایک تو جو گناہ ہو گیا ہے اس پر شرمندگی اختیار کرنا، دوسرا عود الی المعصیہ، تو گناہ کی طرف پھر کبھی دوبارہ، ایک بار جو گناہ ہو گیا شرمندگی اختیار کر کے اب اس نے چھوڑ دیا، اس کو توبہ کر لیا، پھر اس گناہ کی طرف دوبارہ نہیں جانا. اور تیسرا عزم مصمم کرنا، اے اللہ میں اب نیت کرتا ہوں کسی بھی حالت آئے لیکن اس گناہ کو نہیں کروں، اس گناہ کو نہیں کروں. تو یہ تینوں چیزوں کو اپنے قلب میں مستحضر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اے اللہ مجھے اس پر جمنے کی توفیق عطا فرما. ایک ہے نیت کرنا، ایک ہے عزم کرنا، اور ایک ہے عزم مصمم کرنا. عزم مصمم کہ ایسی نیت آدمی اب جان سے بھی ٹوٹا دے. زہر پینے والا آدمی کیسی نیت کرتا ہو؟ سامنے زہر رکھ لے کے، کینٹین لا لے کے جب پیتا اس کی نیت کیسی رہتی کہ تو ہو جاندے بھیا وہ میں پینا اور مر جانا. عزم مصمم بولتے ہیں اسے. دارو پینے والا کیسے پیتا؟ بیوی کیا تو ہو جاندے، بچے کیا تو ہو جاندے، مجھے چکریاں بیچ کو پینا چاہیے. اس کا عزم مصمم رہتا، یعنی کہ کچھ بھی ہو جائے میں اس گناہ کو نہیں چھوڑتا. ایسا گناہ چھوڑنے والا ایسا عزم کرے، ایسا عزم کرے کہ بھئی کچھ بھی ہو جائے میں اس گناہ کی طرف ایسا عزم کروں. وہ عزم اللہ کو پسند آتا ہے تو پھر اللہ فرشتے چھوڑتے ہیں. جب وہ گناہ کرنے کے لیے جائیں گا تو وہ فرشتے روک دیتے اس کو. آدمی گناہ سے بھی اللہ کی طاقت سے روکتا. تو یہ 3 چیزوں کا نام توبہ ہے. تو عزم مصمم کے ساتھ جب اللہ سے دعا کریں گا اللہ رب العزت اور اس کی توبہ کو قبول کریں. اور ایسی توبہ کے بعد جو دعا ہوتی ہے اور وہ دعا بے حد قبول ہوتی ہے، اللہ اسے رد نہیں کرتا. آسمانوں میں اس دعا کا استقبال ہوتا ہے. اور بھائی انشاءاللہ میں پچھلے بار بتایا بھی تھا کہ بھائی اس بار تو ہماری کارگزاری ہے اور اگلے بار سوال جواب ہوں گے. سوال سوچ کے آنا، جب آئے تو کچھ لے کر جانا بھائی انشاءاللہ. خالی ہاتھ سے تو نہیں آنا، خالی ہاتھ سے تو نہیں جانا. کچھ تو بھی سوچ کے جانا انشاءاللہ. کچھ عزم کر کے جانا. کیا بولے؟ حکمت کے ساتھ کام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حکمت کے ساتھ، حکمت خود کے پاس نہیں ہوتی ہے. حکمت اپنے بڑوں سے پوچھ لینا.
اپنے بڑوں کے طرز پر کام کرو. جی خانقاہ کا کام کر رہے ہیں تو اپنے مرشد سے پوچھنا. اگر تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو دلی مرکز سے پوچھنا. اگر مدرسے کا کام کر رہے ہیں تو اپنے محتمم صاحب سے پوچھنا یا اپنے اکابر سے پوچھنا. جو آدمی جس لائن میں ہے اس لائن کی حکمت اس لائن کے بزرگوں سے پوچھنا. اس لائن کے بزرگوں سے پوچھنا جو اس کو جاننے والے, جو اس کی حکمت جانتے ہیں. حکمت کے ساتھ کام کرنا بولے تو خود اس کے اندر حکمت آنا مشکل ہے. خود اس کے اندر حکمت آنا کیا ہے؟ مشکل ہے. حکمت وہی ہے جو ہمارے بڑوں نے کیا ہے. حکمت وہی ہے جو ہمارے بڑوں نے کیا ہے اور ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں. اب ہمارے حضرت جی فرماتے بھائی حکمت کے ساتھ کام کرنا یہ ہے تم حیات الصحابہ کو پڑھتے رہو اور اس میں جیسا ملے آپ کو ویسا کرتے رہو. اور یہ فرماتے مولانا سعد صاحب تم یہاں پر آتے رہو, ہماری سنو گے تو پھر ہمارے جیسا کرو گے, نہیں تو پھر اپنی مرضی سے کرو گے, نہیں تو اپنی مرضی سے کرو گے. جی اور دیوبند میں ہمارے محتمم صاحب فرماتے ہیں اگر تم مکتب چلا رہے, مدرسہ چلا رہے, تم ہمارے پاس آئے کرو, ہم جو طرز بتا رہے ہیں اس طرز پر مدرسہ چلانا. اس طرز پر کیا چلانا؟ مدرسہ چلانا. جو آدمی جس لائن میں ہے حکمت اس کے بڑوں سے ملتی ہے, ان سے پوچھ کے ان کے مشورے پہ کرنا حکمت ہے. اپنی مرضی سے کرنا حکمت نہیں ہے. تو ویسا سوچیں گے تو پھر ہر آدمی کا دماغ الگ الگ رہے گا. ہر آدمی کا دماغ الگ الگ رہے گا. اپنی مرضی سے وہ حکمت اس میں سمجھے گا اور وہ حکمت اس میں سمجھے گا, وہ حکمت اس میں سمجھے گا. جو کام ہم کر رہے ہیں اس کام کے ماہر لوگوں سے پوچھنا. بیماری کے بارے میں اچھے ڈاکٹر سے رائے لینا حکمت ہے. دکان کا کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں جو حکیم ہے, اس کے بارے میں جو زیادہ اونچے ہیں ان سے رائے لینا, یہ حکمت ہے. دکان کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں, ایک آدمی کھیتی کرنے والا ہے, اس سے کھیتی کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. اسے بزنس کے بارے میں, آن لائن بزنس, آف لائن بزنس بولے تو ان سر کھجانے کو بالا کھا لیتا. اور بزنس مین کو جا کے تم شیئر مارکیٹ کر دے, اس سے یہ برس کیا پہ ہوتا اچھا رہتا بھائی, کیا پیرنا یہ برس بولے تو کیا بولتا ہوں. مدرسے کی لائن میں ہے تو اس لائن کے اکابر سے پوچھنا. دعوت کی لائن میں ہے اس لائن کے اکابر سے پوچھنا. خانقاہ کی لائن میں ہے تو اس لائن کے اکابر سے پوچھنا. جس لائن کا جو مسئلہ ہے اس لائن کے لوگوں سے اس مسئلے کو پوچھو. سمجھ میں؟ اللہ مجھے بھی سمجھا دے. اور بھائی اس سے پیسہ قابو کرنا, اس سے بھی نقصانات سے پیسہ بچنا. گھر والوں پہ زیادہ غصہ ہوتے ہیں, بات تو اچھا رہتا ہے. نہ بیوی پہ غصہ تو کم ہی چاہتا ہے, انہوں نہیں کرے تو اچھا ہے ہمارے. لا الہ الا اللہ. ہاں یہ سوال اچھا ہے ماشاء اللہ. غصے کو قابو کرنے کے لیے سب سے پہلا کام ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. کیا پڑھنا؟ اگر غصہ نہ اترے تو ایک گلاس پانی پی لو. پھر بھی غصہ نہ اترے, اگر کھڑے ہو کر ہے تو بیٹھ جانا, بیٹھ کر ہے تو سو جانا. پھر بھی غصہ نہ اترے اس جگہ سے دور چلے جانا. پھر بھی غصہ نہ اترے اس جگہ سے دور چلے جانا. اگر پھر بھی اسے بار بار اگر غصہ آتا ہے تو مراقبہ کرنا, جیسے ابھی ہم کرتے ہیں نا مغرب سے پہلے. مراقبہ, جی سوچنا اتنی اچھی تو میری بیوی ہے, مجھے اس کے اوپر کیوں غصہ آ رہا ہے, اس کی کوئی نیکی سوچ. آدمی گناہ ہی گناہ دیکھنے لگے تو غصہ آتا ہے.
خرابی ہی خرابی دیکھنے لگے تو اسے کیا آتا ہے؟ غصہ آتا ہے۔ تو اس کی نیکی کا مراقبہ کرنا، اتنی اچھی تو میری بیوی ہے، تو اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، میرے لیے کھانا پکاتی ہے، میرے لیے وہ سجتی ہے، میرے لیے وہ سارے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، جی میرے لیے وہ جو ہے انتظار کرتی ہے، میرے بچوں کی وہ تربیت کرتی ہے، میرے ماں باپ کا وہ اکرام کرتی ہے۔ جب ایسا 2-4 دن آپ مراقبہ کریں گے، جس کے اوپر غصہ آتا ہے اس کا، تو پھر اس کی خوبیاں نظر آ کر تو پھر اس سے محبت اللہ ڈال دیں گے۔ محبت بھی اللہ ڈالتے اور نفرت بھی اللہ ڈالتے۔ غصہ تو انسانی فطرت ہے، غصہ تو انسانی فطرت ہے۔ غصہ جو ہے آدمی لوگوں پر کسی دوسرے کے بجائے اپنی بری عادتوں پر کر لیتا۔ سمجھ میں یہ بات؟ اللہ مجھے بھی سمجھا۔ ہاں کسی پہ بھی کرو لیکن بیوی پر غصہ نہیں کرنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کمینہ ہے وہ آدمی جو بیوی پر غصہ کرے۔ وہ آدمی کمینہ ہے، بیوی کو دبا کے غصہ کر کے دبانا چاہتا ہے۔ بیوی کے اوپر طارق جمیل صاحب یہ حدیث بہت بیان کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے یوٹیوب میں سنے بھی ہوں گے بہت سارے مرتبہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کمینہ آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کو دبانا چاہتا ہے، اس کے اوپر ہمیشہ غصہ کر کے اور روب رکھنا چاہتا ہے جی۔ اور سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جو بیوی کی قدر اور اس کی عزت کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی کیا کرتا ہے؟ تعریف کرتا ہے جی۔ یہ خانقاہ کے بیان میں استاد جی فرما رہے تھے، شیخ الیاس بن مرسی، ہاں جی، بیوی کی تعریف کرنا اللہ نے یہ کہا میری تعریف کرے جیسا ہے۔ بیوی اگر کوئی اچھے کپڑے پہن لے، با کیا دکھتی ہیں جی تمہیں، کیا بولنا؟ ہاں با اچھے دکھتی ہیں جی تمہیں، وہ باتیں سننے کے لیے بیچارے پریشان رہتے ہو۔ اگر کوئی اچھا کپڑے پہن لیے، چاہے اگر وہ پرانا کپڑا بھی رہے، ذرا نہا دھو کے پہن لیا جی، بہت اچھے دکھتی ہیں تمہیں، ماشاء اللہ، کیا کہ آج تمہارا چہرہ بہت تجلی دکھ رہا ہے۔ اگر ایسا روزانہ 2-4 ٹیبلٹ دیتے رہے، بیچارے تمہیں کھانا ڈالنے تو بھی موٹے ہو جاتے ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنی تعریف کا درجہ دیا ہے، اگر کوئی اپنی بیوی کی تعریف کرے اس کی محبت لینے کے لیے، اس کی کیا لینے کے لیے؟ محبت لینے کے لیے۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ تعریف کرو بھائی، ہاں دیکھ کے تعریف کرو، غصہ مت کرو۔ اور بھائی اور ایک سوال کا ٹائم ہے، سمجھو۔ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نہیں کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ کیا بولے؟ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، کام نہیں کرنا کیا کبیرہ گناہ ہے؟ اچھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جی اس کو چھوڑ دینا کبیرہ گناہ میں سے ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے، اور مفتی شفیع صاحب معرف القرآن میں بھی یہ بات لکھا ہوا ہے، اور بعض فتاویٰ کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھا ہے۔ قرآن میں اور حدیث میں بہت ساری جگہ پر یہ بات آئی ہے، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ اگر اس عمل کو چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ وہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اگر وہ عمل اچھے طریقے سے کرنا بولے تو ماشاءاللہ 4 مہینے میں نکل جاتا۔ بس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر رہے گا انشاءاللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر رہے گا۔ ہاں
اچھا بھئی یہ مسئلہ انہی سے پوچھو، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ انہی سے پوچھو. یہاں پر وہ مسئلہ پوچھو جو تمہاری ضرورت کا ہے، جیسے توبہ کا مسئلہ ہے، غصے کا مسئلہ ہے، جسے کسی عمل کا ہے. اگر کسی آدمی کے متعلق ہو جس نے بولا اسی سے پوچھو، اسی سے پوچھیں گے صحیح جواب ملے گا. دوسرا آدمی اسے نہ سمجھ کر غلط بھی بول سکتا ہے، نہ سمجھ کر غلط بھی بول سکتا ہے. لیکن جو بات آپ نے بولے ہیں وہ میری نظر میں غلط نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، اور بولو بھائی. اچھا یہ سوال اچھا سوال ہے، ایسا سوال ہونا چاہیے. سوال ایسا ہونا چاہیے، لڑائی جھگڑے جیسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی عمل کرے جیسا ہونا چاہیے. دیکھو بہت اچھا سوال ہے بھائی. وقتاً فوقتاً آدمی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے. دیکھو بھائی، آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا اللہ کی توفیق سے. کس سے بولو؟ اللہ کی توفیق سے. اب 3 کام کرنے رہتے، یہ سب کی ضرورت کی بات ہے. کتنے کام کرنے رہتے؟ 3 کام. اللہ کی توفیق آنا بولے تو آدمی سب سے پہلا کام اپنے گناہ کو صاف کر لینا. اپنے گناہ کو کیا کر لینا؟ گناہ کو صاف کر لینا. تو گناہ کیسے صاف ہوتا؟ گناہ کیسے صاف ہوتا؟ اللہ کے ذکر سے صاف ہوتا. علم اور ذکر یہ ہمارا تیسرا نمبر ہے. علم اور ذکر کیا ہے؟ ہمارا تیسرا نمبر ہے. ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہیں کرنے والا جی. مردے کو تشکیل کرے تو جاتا کیا بات؟ مردے کو تشکیل کر دی جاتا مردہ؟ حضرتا بھی نہیں جی. آدمی جانا کا تو تشکیل پہ ان لبیک بولنا کا تو اس کے اندر جان آنا، اس کے اندر جان آنا کا تو کم سے کم ان 3 تسبیح تو بھی پڑھتے رہنا. جب اس کا دل پاک رہتا اور کبھی نہ کبھی اللہ اسے توفیق اور حب بولنے کا دیتا. اور دوسری بات یہ ہے آدمی نکلتے رہنا بولے تو کہ وہ نیت بھی کرتے رہنا. ہمیں 10 تاریخ کو جاتے، تیاری کیا نہیں جا سکا، چلو پھر اگلے مہینے 2 تاریخ کو جاتے. تیاری کیا نہیں جا سکا، اگلے مہینے 5 تاریخ کو جاتے. یعنی آدمی نیت کرتے رہنا. نیت نہیں کرے تو بھی اللہ دھکا دے کے نہیں نکالتے. پہلی چیز ہے ذکر کر کے اپنے گناہوں کو کیا کر لینا؟ پاک صاف کر لینا. اور دوسرا بار بار نیت کرنا. بار بار کیا کرنا؟ نیت کرنا. اور تیسری چیز دیکھو اللہ کی توفیق ملنا بول تو صدقہ بھی کرنا. پرانے لوگوں کو معلوم ہوگا جو پرانے زمانے سے کام کر رہے ہیں جی، پہلے نام لکھا کے صدقہ کراتے تھے. آپ کو یاد ہے پرانے زمانے کے جو امیر صاحب لوگ اور بڑے آدمی جی، پرانے زمانے کے امیر صاحب لوگ کیا کرتے تھے کہ نام لکھا کے تھوڑے پیسے جمع کرا کے کیا کراتے تھے؟ صدقہ کراتے تھے. صدقے سے آدمی جلدی قبول ہوتا ہے. ہمارے حاجی غفور صاحب ہیں نا، گونڈا غفور صاحب، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. کوئی آدمی آ کر پوچھے ان سے، حضرت میں بھی جماعت میں جانا بول لیتا ہوں لیکن جا سکتا نہیں. تو ہمارے امیر صاحب کیا رہتے تھے معلوم؟ تو جماعت کو دعوت کر جا رہے انہیں دعا کرتی چلے آتا. کیا بولتے تھے؟ تو جماعت کو دعوت کر جا رہے انہیں کیا کر دی؟ دعا کر دی. اور تو اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو جماعت والوں کی دعا بھی ہے اور دوسرا اس نے پیسہ خرچہ کر کے اس نے صدقہ بھی کر دیا. اس نے کیا کر دیا؟ ہاں تمہیں دیکھے ہوں گے جماعتوں کو بار بار دعوت کرنے والے بھی اچھا جماعتوں میں نکلتے رہتے، کیونکہ کسی نہ کسی کی تڑپ کی دعا اس کو کیا ہو جاتی؟ لگ جاتی. اس لیے میں بھی اکثر جگہ جگہ بولتا رہتا ہوں کہ بھائی کم سے کم اللہ کے مہمانوں کی
خدمت کر لیا کرو. بار بار میں بھی بولتا رہتا ہوں کہ بھائی اللہ کے مہمانوں کی خدمت کر لیا کرو. تو یہ 3 کاموں سے آدمی جلدی قبول ہوتا ہے. تو سب سے پہلے چیز آدمی ذکر پر مواظبت کرنا، گناہ کو جمع نہیں کرنا، اپنے دل کو صاف کر لینا. جو زندہ آدمی ہے اگر تشکیل کرے تو وہ تشکیل پر کیا کر سکتا؟ لبیک بول سکتا. مردہ آدمی کو کتنا بھی تشکیل کریں دے اس کے اوپر جوں بھی نہیں رہیں گے. ایک ہے ذکر کرنا، ذکر کر کے اپنے گناہوں کو پاک صاف کر لینا، زندوں میں شامل ہو جانا. کس میں شامل ہونا؟ زندوں میں شامل ہونا. اور دوسرا نیت مضبوط کرنا، بار بار نیت کرتا رہنا، اور کبھی نہ کبھی اللہ جو ہے اس کی نیت کو مضبوط کر کے نکال دیتا. اور تیسرا جو ہے صدقہ کا. تیسرا کیا ہے؟ تو کرو گے انشاءاللہ. تو اچھا بھائی اب ہمارا بھی ذکر کا وقت ہوا تو معمول کے مطابق ہم بھی انشاءاللہ ذکر کریں. ٹھیک ہے؟ اللہ ہمارے کہنے اور سننے میں عملوں کی توفیق عطا فرمائے اور خیر عطا فرمائے. جو سوالوں کے جوابات صحیح ہیں اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو اس سوال کے مناسب جواب نہیں اللہ ہمیں آئندہ اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.